پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کا انخلاء تیزی سے جاری ہے۔ گزشتہ روز 4804 غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو وطن واپس روانہ کیا گیا۔ اب تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی تعداد 9,97,893 تک جا پہنچی۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ حکومت پاکستان اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ واپس جانے والے افراد سے کوئی بدسلوکی نہ کی جائے۔ اپنے وطن واپس جانے والے افراد کو خوراک اور دیگر سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کا انخلاء تیزی سے جاری ہے۔ گزشتہ روز 4804 غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو وطن واپس روانہ کیا گیا۔ اب تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی تعداد 9,97,893 تک پہنچ چکی ہے۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ حکومت پاکستان اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ واپس جانے والے افراد سے کوئی بدسلوکی نہ کی جائے۔ اپنے وطن واپس جانے والے افراد کو خوراک اور دیگر سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کراچی میں ملاقات کی۔ محسن نقوی نے صدر کو پہلگام واقعے کے بعد بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے صدر آصف زرداری کو قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں سے بھی آگاہ کیا۔ صدر نے کہا، قومی سلامتی کمیٹی کے تمام فیصلے قوم کے دل کی آواز ہیں۔ پوری قوم سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور اقدامات کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھارت کے بے بنیاد الزامات اور غیر منطقی اقدامات کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ مزید جانتے ہیں سنو نیوز کے نمائندے نعیم جنجوعہ سے۔ نعیم، اس ملاقات کا احوال بتائیے گا، کیا بات چیت ہوئی اس ملاقات میں؟ جی بالکل، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جو ہے وہ صدر آصف علی زرداری سے کراچی میں ملاقات ہوئی ہے، اور یہ جو پہلگام واقعہ ہوا ہے اس کے بعد بھارت نے جو پروپیگنڈا کیا ہے اس کے حوالے سے وزیر داخلہ نے صدر مملکت کو جو ہے وہ تفصیلی بریفنگ دی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور صدر آصف علی زرداری نے قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کے بارے میں بھی جو ہے وہ بریف کیا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھارت کے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کی جانب سے جوابی اقدامات سے بھی صدر کو آگاہ کیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے قومی سلامتی کمیٹی کے بروقت اور فوری دور اندیش اقدامات کے فیصلوں کو سراہا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے تمام فیصلے قوم کے دل کی آواز ہے، یہ کہنا تھا صدر آصف علی زرداری کا۔ پوری قوم سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کے اقدامات کے ساتھ کھڑی ہے اور بھارت کے بے بنیاد الزامات اور غیر منطقی اقدامات کا کوئی بھی جواز نہیں ہے۔ صدر آصف زرداری نے یہ بھی کہا کہ پوری قوم جو ہے اس وقت متحد ہے اور بھارت کے خلاف جو ہے وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی رہے گی۔ جی ٹھیک ہے نعیم جنجوعہ، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس ملاقات کا احوال ہم تک پہنچا رہے تھے۔ بھارتی ایئر لائنز کے لیے پاکستانی فضائی حدود بند ہونے سے ہندوستانی فضائی کمپنیوں کی چیخیں نکلنے لگیں۔ پاکستان کی جانب سے پابندی عائد ہونے کے بعد بھارتی ایئر لائنز کا فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر ہے۔ نئی دہلی، ممبئی، احمد آباد، امرتسر، بنگلور سمیت دیگر شہروں سے جانے والی پروازوں کا دورانیہ بڑھ گیا۔ بھارتی فلائٹس کے دورانیے میں 2 سے 4 گھنٹے کا اضافہ ہو گیا۔ امریکہ، لندن اور یورپی ممالک جانے والے بھارتی شہری خوار ہونے لگے ہیں۔ مزید تفصیلات لیتے ہیں سنو نیوز کے نمائندے ارشاد سنجرانی سے۔ ارشاد، اس بارے اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیے بالکل، گزشتہ روز جیسے ہی پاکستان نے بھارت کو کرارا جواب دیتے ہوئے فضائی حدود 1 ماہ کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھارتی ایئر لائنز کا فلائٹ آپریشن شدید متاثر ہونے لگا ہے، اور جو لندن اور امریکہ جو نئی دلی اور دیگر شہروں سے پروازیں جا رہی ہیں وہ ڈائیورٹ ہو رہی ہیں۔ اب پاکستان کی فضائی حدود کوئی استعمال نہیں کر رہے، لیکن ہم دیکھیں کہ اس سے پروازوں کا جو دورانیہ 4 گھنٹے تک جو بڑھ گیا ہے، اور جو امریکہ اور لندن جانے والی پروازیں ہیں ان کو ویانا سمیت دیگر شہروں میں اتار کر ری فلنگ کی جا رہی ہے۔ تو اس سے جو ہے ایئر انڈیا کی جو نئی دلی ممبئی سے جو نیو یارک، لندن، استنبول جانے والی پروازوں کو ڈائیورٹ کیا گیا ہے، اور اسپائس جیٹ، انڈیگو ایئر، اکاسا ایئر سمیت دیگر جو درجنوں ایئر لائنز ہیں ان کی اب یہ جو بالکل یومیہ جو ہے کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور بھارتی اس وقت خوار ہو رہے ہیں۔ اور بھارتی مسافر اب جو ہے اپنی ایئر لائنز کو چھوڑ کر جو مڈل ایسٹرن ایئر لائن سمیت دیگر جو ایئر لائن جو ڈائریکٹ فلائٹس جا رہی ہیں، جن کے لیے پاکستان نے اپنی فضائی حدود پہلی مرتبہ جو ہے بند نہیں کیے، اس سے اب وہ جو دیگر ایئر لائنز کو جو ہے ترجیح دے رہے ہیں، اور جو ایئر انڈیا اور دیگر جو بھارتی پروازوں کے ذریعے جا رہے ہیں وہ خوار ہو رہے ہیں۔
اور اس کا جو دورانیہ جو پروازیں نئی دلی سے امریکہ جاتی تھی 10 گھنٹے تک پہنچ، اب وہ 14 گھنٹے سے زائد کا وقت لگ رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کے ایک تیر سے بھارت پر جو متعدد وار نے بھارت کی اور اس کی ایئر لائنس کو جو نقصان پہنچنا شروع ہو گیا ہے۔ ایک ماہ تک یا اس سے زیادہ عرصہ پاکستان کی فضائی حدود بندی سے بھارتی ایئر لائنس کا کباڑہ نکل جائے گا، اور یومیہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے، اور زیادہ وقت بھی لگ رہا ہے اس ڈائیورژن کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، ارشاد سنجرانی ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام تر ہمیں ڈیٹیلز دے رہے تھے۔ ارشاد، آپ کا بہت شکریہ۔